مفتی حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن یہاں لوگ تڑپے ہیں۔ اور بے ایمانو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہا جہاد کرو؟ اور بغیرت، تو تمہیں کس نے کہا ہے جہاد کرو؟ تم تو پولیس کو دیکھ کے ایسے بھاگے تھے ہیں۔ جہاد تو غیرت والے کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں میدان میں اترے تھے 313 صحابہ کرام کو لے کے۔ وہ لوگ باتیں کریں، مولوی فتوا دے رہے۔ اب وہ صاحب جو نا یہاں ایسے جو پولیس کو دے کے ایسے بھاگے اور بھینس کی طرح گر گئے، وہ کہتے ہیں علماء بتا، علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں بند کریں، مشورہ دیا جاتا ہے آنکھیں بند کریں، ادھر نہ دیکھیں۔ غزہ میں جو نا بھائی یاد کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہم کسی عیسائی کو دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں نا، غصے سے دیکھتے ہیں، اقوام متحدہ کا اسٹیج ہل جاتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کیا ہو گئے۔ کیا زمانہ ہو گیا۔ میں چترال سے ہو کے آیا ہوں، جو یو سی ہے نا بھائی، میرا جو یو سی یونین کونسل ہے، اسی میں یہ کیلاش قبیلے کے 3 وادیاں آتی ہیں، برید، بمبرید، رمبوت۔ مجھے وہاں بتایا گیا کہ اب یاد رکھیے اس یونین کونسل میں 22,000 خاندان مسلمانوں کے ہیں، 1,000 کیلاش قبیلے کا ہے۔ ان کو نوکریوں میں 5% کوٹا دے دیا گیا۔ کتنا کوٹا؟ سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا، لیکن وہاں اس یونین کونسل میں مسلمانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور کیلاش قبیلے کے کافر جو ہیں وہ وہی یاد رکھیے ان کو بندہ نہیں مل رہا، نوکریاں پڑی ہوئی ان کے کوٹے میں، میرٹ کے اوپر نہیں۔ ہمیں یہ اعتراض ہے، امریکہ میں ایسا ہے کہ کوٹا ہے کسی کا؟ اقلیتوں کو کوٹا دے دیں، مسلمان وہاں پر ہیں؟ نہیں۔ کینیڈا میں ہے؟ نہیں۔ برطانیہ میں ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں میرٹ کے اوپر آپ آتے ہیں تو آپ نوکری لے لیں۔ ابھی وہاں کچھ سیٹیں آئی تھیں، وہ سب کوٹے میں چلی گئی، صرف 2 سیٹیں مسلمانوں کے لیے، اور وہ بھی جو 22,000 خاندان، 2 سیٹیں، 2 نوکریاں، اور وہ بھی میرٹ کے اوپر۔ باقی سیٹیں کوٹے میں کافروں کو چلی گئی۔ وہ میرے پاس آئے تھے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کیا کیا جائے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بزرگ بتا رہے ہیں اسلام آباد میں اولے پڑے، گاڑیاں ٹوٹ گئی، اور کیا ٹوٹ گیا؟ ہاں جی، شیشے ٹوٹ گئے، فلاں ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی جان یہ اولے پڑے ہیں، اولو ہے نا۔ میں نے کہا وہاں تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، عذاب آنا چاہیے وہاں۔ حرکتیں ایسی، کام ایسے، مسلمان اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت نہیں۔ رو رہے ہیں لوگ، وہاں پڑھے لکھے نوجوان میرے پاس آئے۔ میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آنکھیں کھلی رکھیں۔ اب دیکھیے آنکھیں بند، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق ہے، کوئی بات کر رہے؟ عورتوں کے حقوق، ہمارے ہاں تنظیمیں ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ایک لفظ ان تنظیموں میں سے کسی نے کہا کہ فلسطین کے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کسی نے بات کی ہے؟ بتائیں، آپ پڑھے لکھے لوگ سارے سامنے بیٹھے ہوئے، پتہ چلا کہ یہ کسی اور کے ایجنٹ ہیں، اور ہم کہتے کہتے تھک گئے، مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، آنکھیں کھلی رکھو، ہمارے گھروں میں کسی اور کے ایجنٹ گھسے ہوئے۔ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہاں بچے مر گئے، بچوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو گئی، عورتیں، ہمیں کسی نے کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو تنظیمیں، ان میں سے کسی نے بات کی ہے؟ کسی نے جلوس نکالا ہے؟ یہ موم بتی جو، ہاں جی یہ موم بتی مافیا، اس نے کبھی موم بتی جلائی غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے؟ نہیں۔ اور اوپر سے ہمیں بھی مشورہ دیا جاتا ہے آپ بھی آنکھیں بند کریں،
میں کچھ مفتی حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ درجہ بدرجہ کا مطلب یہ ہے کہ اب جن کی سرحدیں فلسطین کے ساتھ ملکوں کی ملی ہوئی ہیں پہلے ان کے اوپر فرض ہے، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے۔ درجہ بدرجہ کا کیا مطلب ہے کہ بھائی پہلے جو نا اردن، مصر، شام ان کے اوپر فرض ہے، ان کے سرحدیں ملتی ہیں فلسطین کے ساتھ، لیکن یہاں لوگ تڑپے ہیں۔ اور بے ایمانو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہا جہاد کرو؟ اور بغیرتو، تمہیں کس نے کہا ہے جہاد کرو؟ تم تو پولیس کو دیکھ کے ایسے بھاگے تھے ہیں۔ جہاد تو غیرت والے کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں میدان میں اترے تھے 313 صحابہ کرام کو لے کے۔ وہ لوگ باتیں کریں، مولوی فتوا دے رہے، بھائی مولانا علماء کا کام رائے دینا ہوتا ہے۔ کوئی نماز فرض ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ وقت ہو گیا کہ نہیں ہوا، نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، اذان دے گا۔ روزے کا جو ہے نا بھائی آ گیا کہ نہیں ہے چاند نظر، یہ تو علماء بتائیں گے۔ اب وہ صاحب جو نا یہاں ایسے جو پولیس کو دے کے ایسے بھاگے اور بھینس کی طرح گر گئے، وہ کہتے ہیں علماء علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے؟ باقی ریاست کا کام ہے اعلان کرنا جہاد کا، وہ ریاست کا کام ہے، علماء رہنمائی کریں گے۔ ان کی شکل دیکھو، علماء نے کہا جو قریب ہیں، اور مصر کے سنا مفتی اعظم نے بھی مخالفت کر دی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان کے اوپر آتا درجہ بدرجہ۔ ہمیں کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کرو، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو یہاں آنکھیں بند کر کے زندگی گزارے گا، غلط صحیح، جائز ناجائز، ظلم انصاف کو نہیں دیکھا، اتنا بڑا ظلم اور ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ جو بچے وہاں تڑپتے ہو اسپتالوں میں، کوئی دیکھے اور پھر یہ کہے کہ مولویوں نے، یار یہ مولویوں نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اب مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں تڑپ رہے ہیں کہ علماء نے کیوں کہا؟ علماء نے آپ کو نہیں کہا جہاد کرنے کے لیے۔ ہاں تو پولیس کو دیکھ کے تیرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا جہاد کرے گا؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ تو دے۔ جو دینی جماعتیں ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں، ہمیں کوئی راستہ دے، اگر نہ بھگا سکے وہاں سے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں افغانیوں کو روس کو افغانیوں نے بھگایا، نہیں، کچھ اور لوگوں نے بھگایا۔ اب کہتے ہیں امریکہ کو افغانیوں نے بھگایا، نہیں، کچھ اور لوگوں نے بھگایا۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ کاش، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، برطانیہ کو شکست ہوئی، امریکہ کو شکست ہوئی، اتنی بڑی طاقت ہے۔ کاش کہ یہ فلسطین کے جو ہمسائے میں مصر نہ ہوتا، اردن نہ ہوتا، شام نہ ہوتا، ہمسائے میں پاکستان ہوتا، ہم دکھاتے اسرائیل کو ہوتا کیا ہے۔ اگر گھس کے نہ مارتے اس کو تو پھر دیکھتے کون مارتا، مولوی مارتے۔ یہ لوگ یہ موٹے موٹے تازے بھینس یہ نہیں، یہ تو یہاں پر پولیس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، جہاد کیا کریں گے، اور گر جاتے ہیں، پھر 5 بندے ان کو اٹھاتے ہیں۔ بھائی ہم کرتے جہاد، راستہ تو ملے۔ میں قسم کھانے کا عادی نہیں، اگر راستہ مل جائے تو میں یہاں آپ کو جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، سیدھا وہاں چلا جاؤں گا۔ آپ کہیں گے جی آپ کے پاس تو ٹریننگ کوئی نہیں۔ جو ٹریننگ والے لوگ ہیں ان کے لیے چائے بناؤں گا،
کیا کروں گا 313 جو صحابہ کرام تھے، یاد رکھیے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو مجاہدین کے لیے کھانا بنائیں گے، جو مجاہدین کے لیے جو نا بھائی ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام، اگر زخمی ہو گئے تو کاش راستہ نہیں ہے۔ رکاوٹ کون ہے؟ یہ اسلامی ملک مصر ہے۔ مصر میں اخوانیوں کی حکومت کیوں ختم کی گئی؟ مرسی کا کیا گناہ تھا؟ یہی تھا کہ اگر مرسی کی اخوانیوں کی حکومت ہے، کیونکہ حماس والے بھی اخوانی ہیں، اخوان المسلمون والے، اگر راستہ مل جاتا، یاد رکھیے آج اگر مرسی کی حکومت ہوتی تو اسرائیل کو حملہ کرنے کی جرات ہی نہ ہوتی۔ یہ دینی جماعتوں کو ایسا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب مرسی کی حکومت آئی تو جو اسپیکر بنا تھا اس مصر کی اسمبلی کا، وہ یہاں کے پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب علم تھا، وہ حماس کا۔ اسرائیل نے اس کو اسپیکر بننے پہ مبارکباد دی، اس نے وہ مبارکباد واپس کر دی۔ یہ ہوتی غیرت ایمان، واپس کر دی اور کہا کہ تم فلسطینی ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، اس لیے ہم تمہارا مبارکباد وصول نہیں کرتے۔ ان کو ہٹا کے فوج کو وہاں لا کے عبد الفتاح السیسی کو لا کے وہاں پر مسلط کیا۔ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا ہے۔ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، ہاں جی، اس نے یہ حرکت کی ہے جی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو چڑھا دیا جاتا ہے۔ بھئی ومن کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں اندھا بنا رہا ظلم اور انصاف کو، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، قیامت کے دن وہ اندھا بنا رہے گا۔ اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں؟ میرے تو کوئی فلسطین میں زمین نہیں ہے، میری کوئی دکان وہاں نہیں، اس کو بچانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یا ہے کہ وہاں سے کوئی مجھے تنخواہ ملے۔ بھائی انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے رسول نے ہمیں بھائی بنایا ہے، قرآن نے ہمیں بھائی بنایا ہے۔ بھائی کے اوپر ظلم ہو جائے تو بھائی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ بین الاقوامی بھائی چارہ برادری اللہ کے اس کے رسول نے ہمیں بنایا، انما المؤمنون، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا دوسرے مسلمان کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، فرمایا کہ اگر انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر جسم انگلی کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے جسم اس کو حصہ محسوس نہیں کرتا، فرمایا معلوم ہوا کہ جسم کا دوسرا حصہ مفلوج ہو چکا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہے۔ بھائی ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ کیسے ساتھ دیں گے؟ جو قریبی ہیں وہ جسمانی طور پر اندر چلے جائیں، جو دور ہیں پیسے دے دیں، چندہ دے دیں، ان کے لیے اسلحہ خرید کر دے دیں۔ یاد رکھیے ان کو جہاز دے دیں، ان کو میزائل دے دیں، ہاں جی، جو باہر ہیں۔ دیکھتے ہیں اسرائیل کیسے نہیں بھاگتا، افغانستان سے کیسے بھاگا تھا امریکہ، اس کا قبلہ اور اس کا پیر، اسرائیل کا پیر امریکہ ہے، بھاگ جائے گا وہاں سے۔ ہم آنکھیں بند نہیں کرتے، مسلمان کبھی آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا، آنکھیں کھلی رکھتا ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مظلوم ہو ہمارا بھائی، وہ تو ہم اس کی مدد کریں گے، اگر ظالم ہو تو اس کی کیوں مدد کریں گے؟ یہ تو آپ کے ساری زندگی کی تعلیمات کے خلاف ہے، ظالم کی مدد کریں۔ فرمایا اگر آپ کا بھائی مسلمان مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو۔ فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی مسلمان بھی کہیں ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ روکو، ظالم کا ہاتھ روکنا بھی ظالم کے ساتھ بڑی مہربانی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا، ظالم بادشاہ تھا،
اس نے بزرگ سے کہا ان کے پاس حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، دعا کیے گا، نصیحت بھی کر. فرمایا دوپہر کے وقت 2-3 گھنٹے کے لیے سو جائے کرو. کہنے لگے یہ سونا کون سا، یہ تو مزیدار چیز ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ کہنے لگے تم ہو ظالم، اگر دوپہر کو 2-3 گھنٹے سو جاؤ گے، کم از کم 2-3 گھنٹے تو خلق خدا تمہارے ظلم سے اللہ کی مخلوق بن جائے گی. ظالم کی یاد رکھیے کہ اسلام کا انصاف دیکھیں گے تھے، آپ کا بھائی بھی ظلم کر رہا ہے، مسلمان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اس کا ہاتھ روکنا، نہیں ظلم نہیں کرنا. آپ کے بھائی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے. ہمارے اوپر فرض ہے نماز کی طرح، یہ لا تظلمون ولا تظلمون، سورہ بقرہ میں دیکھیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے. تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی پر کیا کرے، ظلم کرے. اللہ کے رسول کی تعلیمات میں کیا توازن ہے، کیا اعتدال ہے. میں سفر میں آ رہا تھا تو گاڑی میں بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ صدام حسین کے بارے میں بتائیں جی، وہ کیسا آدمی تھا. میں نے کہا جی میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں، وہ ظالم تھا. کیا تھا؟ عراق کا جو صدام حسین تھا، یاد رکھیے وہ جیل میں جو ان کے مخالفین تھے ان کو جیل میں ڈال کے ایڈز کے انجیکشن لگائے ہیں اس نے. کہنے لگا وہ سنا ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی. میں نے کہا نہیں، میں ظالم کی میں حمایت، مسلمان بھی ہو اس کی حمایت نہیں کرتا. فلسطینیوں کے ساتھ کوئی مدد کرتا تھا، وہ اچھا کام تھا، لیکن خود اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کے اس قسم کے ظلم کرتا تھا. میں کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرتا. میں کہا صدام حسین صحیح آدمی نہیں تھا. اب وہ سوال ہوتا ہے نا ان کی جگہ کون آ گیا، وہ کیا ہے. میں نے کہا جو بھی ہے، جو عدل کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو انصاف کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. مسلمان ہو کے بھی ظلم کرے نہیں، اس کے ساتھ نہیں. ہم آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتے کہ چلو جی اپنا بھائی ہے ظلم ہی کر لے مسلمان ہے جی ظلم کرے. اور پھر اوپر سے سوال بچے کا یہ تھا، وہ تو سنی تھا. کیا تھا؟ بھائی سنی ہو کے ظلم کرے تو جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں جائز ہوتا. انصر اخاک ظالما او مظلوم. آنکھیں کھلی، یاد رکھیے بھائی آج کی ساری دعوت اس بات کے اوپر آنکھیں کھلی رکھیں. جہاں کہیں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، یاد رکھیے آواز بلند کریں، وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. کاش کہ پاکستان فلسطین اور اسرائیل کے سرحد کے ساتھ ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا اسرائیل کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے. کیا ہے؟ یہ فتویٰ بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کسی مفتی صاحب نے نہیں دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، جو پاکستان کے بانی. انہوں نے کہا تھا اس کو اسرائیل برطانیہ کی ناجائز، یہ حرامی ہے، اس کا نسب ہی کوئی نہیں، برطانیہ کی ناجائز اولاد. اب اس نے اپنا تعلق امریکہ کے ساتھ، اس وقت برطانیہ جو ہے نا سپر پاور، اب امریکہ یاد رکھیے یہ کسی کے سہارے کے بغیر یہ ناجائز اولاد کبھی پل نہیں سکتی. لیکن افسوس ہے کہ بھائی ان کی سرحد کے ساتھ مصر ہے، شام ہے، اردن والے سب جو ہے نا یاد رکھیے ان کو پاکستان ہوتا. تو اسرائیل کو بھی پتہ چل جاتا. اس کے پیر صاحب کو تو افغانستان سے بھگا چکے. اس کا صدر جو نہ بھائی تڑپ اٹھا تھا کہ یہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں، ہم سے ڈالر لیتے، ہمارے مخالفین کی مدد کرتے، ہم ایسے کرتے کہ سب کو سبق سکھاتے. ہم لوگ کس نے افغانستان سے امریکہ کو کس نے جوتے چھوڑ کے 7 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے بھاگا ہے. وہ سپر پاور بہت خطرناک،
$7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے، جوتے چھوڑ کے بھاگا وہاں سے۔ کس نے بھگایا وہاں سے آپ بتائیں مجھے؟ یہ مسٹر جو ہے انہوں نے بتایا، یہ جو سیکولر طبقہ اس نے بتایا بھگایا وہاں سے؟ وہاں کے مذہبی لوگوں نے بھگایا وہاں سے، وہاں کے علماء نے بھگایا۔ اس میں میرے اپنے شاگرد بھی، مزے کی بات ہے بھگانے والوں میں میرے شاگرد بھی میرے پاس پڑھ کے گئے۔ میرے ایک شاگرد تو وہاں اس زمانے میں جا کے، ایک زمانے میں وہاں جا کے میر بنا، بدخشاں کا میر بنا۔ واپسی پہ واپس آیا تو اس نے لیٹ ہو گیا تھا، داخلہ نہیں مل رہا تھا۔ میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگے جی میں تو وہاں تھا، تو وہاں بدخشاں کا میر تو چاہتے عالم دین ہو، تو کوئی عالم دین مل نہیں رہا تھا۔ ان طالب علم میں کہتے مجھے میر بنا دیے۔ پھر تھوڑی کارگزاری سنا، پھر دیکھتے ہیں۔ نے کہا جی میر بنایا تو جوا خانہ تھا، وہاں جوا کھیل رہے تھے، لاکھوں کا جوا کھیل رہے تھے، بلکہ کروڑوں کا جوا کھیل رہے تھے۔ میر صاحب نے چھاپا مارا اس کے اوپر، طالب علم مارا، کسی کو ضرورت ہو نام بھی بتا دوں، چھاپا مارا۔ اس چھاپے میں یاد رکھیے پکڑے گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم جو نا 10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، آپ ہمیں نہ پکڑوائیں، وہ عدالت کے حوالے نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، بولتے نا مولوی، پاکستانی مولوی واقعتاً خرابیاں ہیں ان میں، ہر مولوی میں نہیں ہے۔ 10 لاکھ روپے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا 20 لاکھ لے لیں، ہمیں ادھر، کیونکہ وہاں کوڑے مارتے ہیں، پیسے بھی لے لیں گے کوڑے بھی ماریں گے۔ اچھا وہ قطب الدین کہنے لگا، نام بھی بتا دیا میں نے، وہ کہنے لگے کہ جی 20، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے پیسے لینے نہیں، کیونکہ قطب الدین کو بھی پتا تھا کہ اگر میں نے جس ہاتھ سے رشوت لی وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہاں تو ایسا گھماتے ہیں، لینے والا بھی مزے میں ہوتا ہے، دینے والا بھی مزے میں ہوتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اب دیکھیں علماء کے پاس اگر خدا نخواستہ کبھی حکومت آ گئی تو کوئی رشوت نہیں لے سکے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا ہاتھ عزیز ہے، کوڑے پیٹھ عزیز ہے، کوڑے مارے جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے عدالت پیسے پکڑ لیے، بیت المال میں جمع کر دیا اور ان کو جو نا حکومت کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے کوئی 1 ہفتے کے اندر فیصلہ دے دیا۔ اب کوئی جوا کھیلے گا نہیں۔ پاکستانی علماء کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا، سمجھ گئے کہ نہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا میں ایسے لوگ موجود، آنکھیں کھلی رکھیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جو یہاں پر آنکھیں بند رکھے گا ظالم کا ساتھ دے گا، قیامت کے دن اس کو بہشت کا راستہ اندھا بنا رہے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بھٹکا ہوا ہوگا کس سے؟ بہشت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، جنت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ آنکھیں کھلی رکھیں، یہ صرف نہیں فلسطین کی بات تو بیچ میں آ گئی، اپنے گھر میں آنکھیں کھلی رکھیں، آنکھیں بند نہ کریں، اپنے محلے میں آنکھیں کھلی رکھیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے نہ کرنے دیں، خود غلط کام اپنے اوپر نظر رکھیں، محلے کے اوپر، پورے ملک کے اوپر نظر رکھیں، کہیں غلط کام نہ ہو جائے۔ ومن اندھا بن کے، مومن ایمان والا آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا، آنکھیں کھلی رکھتا ہے، صحیح غلط کو دیکھتا ہے، حلال حرام کو دیکھتا ہے، ظلم اور انصاف کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آنکھیں کھلی رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو دیکھ کے، سنت کو دیکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔